جب آپ نے اپنا کام شروع کیا مکے میں تو اس زمانے میں لوگ حج کرتے تھے، جاہلیت کا حج، اسلام کا حج ابھی نہیں آیا تھا، لیکن عرب چونکہ کعبہ شریف کو مانتے ہیں تو بیت اللہ پر آتے تھے، اپنا حج بھی کرتے تھے، وہ جاہلیت کا حج تھا، تجارت بھی کرتے تھے، بازار بھی لگتے تھے اور حج بھی کرتے تھے، تو مجمع ہو جاتا تھا حج کے دنوں میں مینا میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنا کام شروع کر دیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے جاتے تھے، مجمع میں آپ کے ساتھ کبھی ابو بکر ہوتے تھے، کبھی عباس ابن عبد المطلب ہوتے تھے، جو لوگوں کو جانتے ہیں رہبری کرنے کے لیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑے رہبر ہوتے تھے، کیوں ابو بکر کو لوگوں سے بہت تعلقات تھے تاجر ہونے کی وجہ سے، اور ان کا ایک وقار تھا لوگوں کے دلوں میں اسلام سے پہلے بھی، تو لوگوں کو بہت جانتے تھے، ان کے نسب کو، ان کے خاندانوں کو جانتے تھے، اس لیے آپ کے ساتھ ہوتے تھے مینا میں۔ مینا میں لوگوں کے خیمے ہوتے تھے، پڑھاؤ فلانا خاندان ہے، فلاں قافلہ ہے، تو آپ مینا میں ان کے بعد تشریف لے جاتے تھے۔ وہ حج کے عنوان پر آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے اور ان کو آپ دعوت دیتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ملک میں، ہندوستان میں حاجیوں میں کام شروع کیا، وہ یہی سنت ہے وہ کہ حج کو دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنانا۔ ہاں مولانا نے شروع کیا تھا اور اس کی بڑی کارگزاری سناتے تھے، میں نے بھی سنی تھی مولانا کی زبان سے کارگزاری کہ ہمارے حج میں کام کرنے سے کتنا نفع ہوا، وہ کتنی خیر آئی، کتنی خرابیاں دور ہوئی حج کے سفر کی۔ یہ سنت ہے کہ حاجیوں میں کام کرو، کہ حاجی بیت اللہ پر جائے تو دین لے کر جائے، دعوت لے کر کے جائے، سیکھتا ہوا جائے۔ یہاں سے ایک زمانے تک یہی رہا ہمارے دین میں کہ بیت اللہ پر لوگ جاتے تھے، علماء کرام جاتے تھے، دوسرے علماء کرام دوسرے ملکوں سے آتے تھے، ان کا ملنا ہوتا تھا، ایک دوسرے سے حدیث کی سندیں لیتے تھے، ایک دوسرے سے علم کا استفادہ کرتے تھے۔ تو حج جو ہے نقل و حرکت ہے، اس نقل و حرکت کو دین پھیلنے کا ذریعہ بنانا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں آنے والے ان مسافروں میں کام کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، وہ بتاتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، اس امید پر کہ یہ لوگ مان لیں گے تو یہ میری بات اپنے ملک میں لے جائیں گے جب واپس جائیں گے تو۔ اس لیے ان کے قافلوں میں، ان کے پڑاؤ میں پہنچ جاتے تھے، آپ کے ساتھ یہ حضرات ہوتے تھے، وہ بتاتے یا رسول اللہ یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، ان سے بیٹھ کر کے آپ بات کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے۔ سمجھانا ضروری ہے۔ تم یہ کہ مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھرتے تھے اور اپنی بات پیش کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، تم ایمان لاؤ، اور میں تمہارے ملک میں اور تمہارے علاقے میں بھی جانے کو تیار ہوں، اگر تم مجھے لے جاؤ گے تو میں وہاں بھی جاؤں گا۔ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، کیوں کہ مجھے یہ لوگ یہاں کام نہیں کرنے دیتے، قریش کے کفار، تو میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک قافلے میں آپ کا جانا ہوا، آپ نے وہاں بیٹھ کر کے بات کی اور خوب سمجھایا اور پھر مطالبہ کیا کہ میری بات پر ایمان لاؤ اور میرا ساتھ دو اور اپنے علاقے میں اس دین کو لے جاؤ۔ تو اس میں ایک آدمی سمجھدار تھا، وہ بہت متاثر ہوا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میری قوم یہ بہت بڑی خیر ہے، اسے لے لو، اسے لے لو۔ تو کہنے لگے کہ ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، وہی ابھی تو حج میں آئے ہیں، حج ہو جائے گا پورا، دیکھیں گے اگلے سال، یہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ آدمی بہت سمجھدار ہے، تو آپ نے دوبارہ اس سے بات کی اور اس کو اور سمجھایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی بات خدا کی قسم مجھے اتنی نورانی معلوم ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، کہ نبی ہے اور دعوت دے رہا ہے، کہ آپ کی بات اتنی نورانی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن میری قوم ہے یہ، اگر میں زیادہ زور دوں تو یہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے، جہالت ہے، اس لیے میں لاچار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ ان میں آپس میں بات چلی کہ بھئی ایک بات آئی ہے، لیکن قوم نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں، ابھی حج ہو جائے گا، حج پورا ہو جائے گا، گھر جائیں گے پھر دیکھیں گے جو ہونا ہوگا۔ یہ ٹالا، اس کو اندر چٹک لگی ہے کہ ایک بات سامنے آئی ہے، یہ ہونی چاہیے۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اچھی بات ہے، وطن ہی جانا ہے تو پھر اس راستے سے جائیں گے، پہلے والے راستے سے نہیں جائیں گے۔
کہ راستہ بدلنے سے کیا فائدہ ہے؟ کہ نا راستہ بدلنے سے فائدہ یہ ہے کہ راستے میں ایک شہر پڑتا ہے، وہاں یہودی رہتے ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، وہ اہل کتاب ہے، ان سے پوچھیں گے ان کے بارے میں، کیونکہ عرب تو ناواقف تھے، ان پر کوئی کتاب بھی نہیں آئی، ان میں کوئی رسول بھی نہیں آیا، ہاں ان سے پوچھیں گے، اچھی بات ہے۔ تو وہاں پہنچے، ایک بوڑھے یہودی سے ملاقات کی کہ یہ ایسا ایسا ہوا ہے مینا میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے اپنی کتاب کھولی، کچھ کہا نہیں، وہ کتاب کھول کر کے پڑھنا شروع کیا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا توریت میں، نبی آخری زمانے کا حرم سے ظاہر ہوگا، یعنی مکے سے حرم سے ظاہر ہوگا، اس کی شکل، شباہت، آنکھ، کان، ناک، نقشہ ایسا ہوگا، اونٹ پر سواری کرے گا، ٹکڑا روٹی پر گزارا کرے گا، وغیرہ وغیرہ آپ کی صفتیں تھیں۔ تو سنا کر کے پوچھا کہ یہی آدمی ہے؟ کہا یہ بالکل یہی آدمی ہے، یہی ناک نقشہ، یہی سب یہی۔ تو وہ یہودی نے رائے دی کہ اگر یہی ہے تو یاد رکھو یہ نبی ہیں، ان کی بات قبول کر لو۔ تو وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے، اب ماننے میں کیا حرج ہے؟ کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ جی ہاں یہ مصیبت ہے، ابھی نہیں، اگلے سال تو جانا ہی ہے حج کو، ہر سال حج میں آتے ہیں، ابھی کیا دیر ہے، ابھی کیا جلدی ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ نبی ہے، اس کی بات مانو، اور دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے، یہودی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اپنے نبی کی بات ماننا، یہ نبی ہیں، ان سے لڑنا نہیں، ان سے حسد نہیں کرنا۔ تو وہ اپنے قوم کو پھر سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے، اس نے تو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہی بات کہ ابھی نہیں، بعد میں۔ یہی سلسلہ شیطان نے چلایا ہے دین کے بارے میں۔ چنانچہ یہ لوگ گئے واپس اپنے وطن، اگلے سال آنے کا ارادہ کیا، تو اس وقت قبائل تھے، کوئی راج تو تھا نہیں، حکومتیں تو تھی نہیں، کوئی قانون نہیں، جو قبیلے کا بڑا اس کی بات مانی جاتی تھی۔ تو قبیلے کے سردار نے کہا اس سال حج کو کوئی نہیں جائے گا، تو وہ سال تو یوں گیا، نہیں پہنچ پائے۔ اس طرح ہر سال کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہی رہا، اور ان کو موقع نہیں ملا، ہر سال کوئی نہ کوئی رکاوٹ آوے، موقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی گزار کر کے مدنی زندگی پر آئے، اور مدینہ کی بھی 10 سال ہو گئے آپ کو، ان کو موقع نہیں ملا کہ دوبارہ آئیں۔ 11ویں سال میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کیا تو لوگوں کو دعوت دی کہ ہمارا حج ہوگا اس سال، ہمارے ساتھ حج کرو۔ نبی ہر حکم کو دعوت کے ساتھ جوڑتے ہیں، حج کا حکم آیا تو حج کی دعوت دی، نماز کا حکم آیا تو نماز کی دعوت دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی لوگوں کو دعوت دی اپنے حج والے سال میں، اور بہت بڑے مجمع نے آپ کے ساتھ حج کیا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور فرمایا مجھ سے حج سیکھ لو، حج کے ارکان مجھ سے یاد کر لو، اگلے سال ملاقات کی امید نہیں ہے۔ اپنی موت کی اطلاع دی، اپنی وفات کی اطلاع دی کہ اگلے سال امید نہیں ہے کہ میں آپ سے ملوں اور آپ مجھ سے ملیں، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، وداعی ہو گئی، امت کو رخصت کیا۔ تو بہت مجمع حج میں آیا، اور لوگوں نے آپ سے، آپ کی صحبت سے حج سیکھا، پھر اس کو یاد کیا، پھر حج کے احکام چلائے۔ ان لوگوں کو اس کا موقع نہیں ملا کہ وہ آئیں۔ وہ ایک آدمی جس کو اندر چٹک لگی تھی وہ آیا حج میں، میسرہ اس کا نام تھا، وہ ملا آپ سے، پوچھا مجھے پہچانا کہ ہاں پہچانا، میسرہ مینا میں ملے تھے اتنے سالوں پہلے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، جتنے لوگ میرے ساتھ تھے قافلے میں، اس عرصے میں ایک ایک کر کے سب مر گئے، ایک بھی نہیں بچا ہے۔ اللہ نے میری زندگی لمبی کر دی، مجھے موقع ملا کہ میں آپ سے ملا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مہینے رہ گئے ہیں حج کے بعد، کہ میرے بھی اسلام قبول کرنے میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن اللہ نے مجھ کو بچا لیا، اور میرے جتنے ساتھی تھے اپنی موت سے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ خبر دی، پھر مسئلہ پوچھا کہ جو لوگ اس طرح چلے گئے ہیں دنیا سے ان کا کیا ہوگا آخرت میں؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے دین پر نہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ 2 باتیں اس نے پوچھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ کو اللہ نے بچا لیا،
اور وہ ایمان لائے. پھر ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 ہی مہینے زندہ رہے, پھر ابو بکر کی صحبت میں رہے اور ان کا اسلام اور دین بہت اچھا ہو گیا. یہ بات میں نے اس لیے سنائی کہ یہ شیطان کی طرف سے ایک بات ہے کہ دین کے کاموں کو پیچھے ڈالو, بعد میں کریں گے, بعد میں کریں گے, بعد میں ہو جائے گا, بعد میں نکلیں گے, پھر نہیں نکل پاتے.